الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جن کے ذکر کے لیے قبلہ مفتی اعظم پاکستان قبلہ پیر صاحب میں آپ بھی بیٹھے ہیں. امام بصیری نے کہا کہ ہم نے اس محبوب کے نقش قدم پر نہ چل کر کیا کیا ظلم کیے. امام بصیری نے ظلمت سنت من احیا الظلام الی اشتکت قدماہ الضر من ورمی. مفتی صاحب تو ابھی اتنا سخت سبحان اللہ فرمایا. آپ کو چونکہ سمجھ نہیں نہ آئی کیا بات کیا کر دی. ظلمت سنت من احیا الظلام الی اشتکت قدماہ الضر من ورمی وشد من صغب نحشاها وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف الأدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم. لوگ کہتے جی میری مجبوری سے. وَكَيْفَ تَدْعُو إِلَى الدُّنْيَا ضَرُورَةُ مَنْ لَوْلَاهُ لَمْ تَخْرُجِ الدُّنْيَا مِنَ الْعَدَمِ مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ وَالْفَرِيقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَمِنْ عَجَمِ نَبِيٌّ الْآمِرُ النَّاهِي فَلَا أَحَدٌ أَبَرَّ فِي قَوْلِ لَا مِنْهُ وَلَا نَعَمِ هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لكل حول من الأحوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به
مستمسکون بحبل غیر منفصم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرم وکلهم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم وواقفون لدیہ عند حدهم من نقطة العلم او من شکلة الحکم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه لو ناسبت قدره آيته عظما نحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم اور ہم پر کتنے قریب ہیں لم يمتحنا بما طاي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم آي الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفخم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرا وتقل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم امام بصری فرماندے ہیں جڑی قوم دے نیند تے نہیں جاگی انہوں کی پتہ حقیقت محمدیہ کیا میرے جا ایک مولوی پنڈو اٹھ کے تو اس جا کے انچیاں ٹیپا لے کے حضور دے بارے گلہ کرے وَكَيْفَ يُدْرِكُ فِي الدُّنْيَا حَقِيقَتَهُ قَوْمٌ نِيَامٌ تَسَلَّوْا عَنْهُ بِالْحُلُمِ فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ ہمارا علم یہاں تک پہنچا کہ حضور خدا نہیں ہے ہاں یہ بشر کا یہ معنی یہ ہے باقی کیا ہے یہ قیامت کو پتہ چلے گا فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمِ وَكُلُّ آيَةٍ الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتصلت مِن نُورِهِ بِهِمِ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ حَتَّى إِذَا طَلَعَتْ فِي الْكَوْنِ عَمَّ هُدَاءَ الْعَالَمِينَ وَحْيَتْ سَائِرَ الْأُمَمِ اکرم بخلق نبی زانہ خلقم بالحسن مشتمل بالبشر متسم کالزہر فی طرف والبدر فی شرف والبحر فی کرم والدہر فی ہمم کأنہ وہو فرد فی جلالتہ وأنہ وہو فرد فی جلالتہ حین تلقاہ وفی عسکر وفی حشمی کأنما اللؤلؤ المکنون فی صدف من معدن منطق منہ ومبتسمی لا طیب یعدل تربا دم عظمہ طوبى لمنتشق منہ وملتسمی زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں مجھے اس بات کی سمجھ واقعی نہیں آتی کہ ہمیں بار بار آپ کو یہ کیوں کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے پرچی حضور کے دین کو دینی جب آئے ان کے لیے اٹھنا ان کے لیے تو پرچی بھائی کدے واسطے ہے کیوں جی اٹھنا اور آنا تو جی ایک پرچی جناب مڑ مڑ پھر گھر جا کے تبصرے کرتے ہیں مولویوں کو کیا ہو گیا مولویوں کو کچھ بھی نہیں ہوا مولوی صرف آپ کا ایمان بچانا چاہتے ہیں ہاں جی
یہ نہ ہو کہ قبر کے اندر پھر میرے آقا رخ انور دوسری طرف پھیر لے. میں تیرے کول تو میرے دین واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں سی، ٹائم کوئی نہیں سی تے پرچی بھی تو میرے انہاں نوں دتی جنہاں ختم نبوت تے حملہ کر چھڑے. اسی تو ایویں نہیں گل کر رہا ہے، یہ بڑی سنجیدگی نال بڑا مسئلہ ہے. بس ہو گئی، بڑی ہو گئی. اسی تو کدی زندگی ویسے بھی نہیں سی سوچا. اسی تو انہاں بزرگاں کول پڑھ کے تے میں تے حدیثاں ہی راتی اٹھ کے مینوں جدوں نیند نہ آوے تے میں اٹھ کے پھر حدیثاں پڑھنی شروع کر دیندا. ایک حدیث پڑھا تے آپو نیند آ جاندی. میں پھر سوچدا میں آکھاں میرے آقا و مولا ہجرت والی رات کیویں چلے سن. پھر میں کہنا صدیق اکبر بھج کے کیویں اگے ہوئے سن. پھر میں کہنا او جڑا دیہاتی ملیا سی بکریاں چران والا صدیق اکبر جو ایک پہاڑی نہ حضور نو لے جا رہے سن. دیہاتی پوچھدا اے کون ہن؟ اور میں تو اپنا کم کر، اے کون کر؟ تے وہ کہنے لگا میں دساں کون ہن؟ انہوں نے کہا دس. وہ کہنے لگا نہ جو کوئی ہویا نہ کوئی ہو سو. لکھاں سلام ہوئے بکریاں چران والے تیرے تے. تو پہلی باری حضور نو ویکھ کے فیصلہ کیتا. ایک قرآن و حدیث پڑھ کے انہوں سمجھ نہ آیا. اے یوں کر دین بیٹھ کے گلاں کا پسج کر دین. میں کہا جلیا جدو کلمہ پڑھ لیا جائے پھر گل مک جاندی. اس تو بعد پھر گل مک جاندی. جدو بھی گل ہوئے تو انہوں نے کہا گرمی ہنگامہ بدر و حنین. اقبال پھر اتھے بولیا کہنے لگا گرمی ہنگامہ بدر و حنین حیدر و صدیق و فاروق و حسین ای ہما یک لازاز اوقات اوست یک تجلی از تجلیات اوست ظاہر اشیں جلوہ دل فروز باطنش از عارفاں پنان. ایک گل وچ اور میں اے کہنا جلو گل ختم کر دیو اور تسی کہو مولانا بس کرو جی پرچی کی بات اب نہیں ہے، آپ گردنوں کی بات کریں. ہاں جی گردنوں کی بات کریں. میں مفتی صاحب قبلہ کے سامنے سبق سنا رہا ہوں. کوئی غلطی ہوئی تو آپ نے شاگردی طرح میری بات اصلاح فرما دو. حقیقت بات اے میری خوش نصیبی اتنے بڑے لوگ سانو فخر ہے کہ انہوں نے سامنے میں گفتگو کر رہا ہوں. اور بڑے او جڑے کسے دا کوئی لحاظ نہیں، صرف شریعت کی بات. اس معنی بڑے کہ کوئی دنیا دا کوئی بندہ آ جائے نہ گل حضور کے دین کی ہے. بس اس واسطے میری اگر میں خطیبانہ بھی کوئی جملہ نکل گیا تو بعد ہون بھی میں نے ٹوک سکتے ہیں بعد بھی سانو کدی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. ہاں جی بالکل پریشانی کدی نہیں. ہاں جی کدی بھی نہیں. حضور کی بات ہے نا، میرے آقا و مولا کی بات. بس کرو بھائی بڑی ہو گئی. ہن تسی اینج نہیں کرنا کہ جناب باہر جا کے تبصرے کرنے ساڑی تقریر تے میں تے آج پہلی باری سنیا ہے مسجد دا نام کی ہے نہیں لکھیا تو کچھ تسی ہو رہے تھے لکھیا. ہاں پہلے جتے جلسہ ہو رہا سی نا جتے انتظامی کر رہی وہ مسجد شاہ حسین ہے. اچھا لیکن اتنے جگہ تھوڑی سی اس بات فیصلہ تبدیل کر کے تے عیدگاہ وچ منتقل. اچھا 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 جی ٹھیک ہے. میں سمجھے سی اس جگہ دا نام شاہ حسین. اللہ تعالیٰ دے ولی نے بہت بڑے اتنے لیٹے نے انہاں دے نام تے مسجد تے انہاں دی مسجد. سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول. کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے. آج بھی میں نے قصور میڈیا والوں کو یہی کہا. میں نے کہا رحمت للعالمین کا معنی یہ ہے کہ جس بندے نے اتنا بڑا جرم کیا وہ بندر اور خنزیر نہیں بنا. ایک 5 سالہ 6 سالہ بچی کے ساتھ جو اس نے حرکت کی، میں نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ جو حکمران تھے ان پر پتھر نہیں برسے، جو ذمہ دار تھے. میں نے کہا یہ معنی ہے رحمت للعالمین کا. یہ معنی نہیں ہے کہ حضور کے خلاف کوئی بات کرے اور بچ جائے. یہ معنی ہے. میں نے کہا پتھر نہیں برسے. اس بچی کی چیخیں تو اس نے کہا کہ میرا کوئی والی وارث نہیں، محمد بن قاسم کدھر گیا. اس واسطے آپ
دین کو تخت پر لائیں گے تو امن اور سکون آئے گا۔ 200 بچوں کے ساتھ پہلے بھی اسی علاقے میں واقعہ ہو چکا، اور کوئی ان کا والی وارث نہیں ہے۔ آپ اٹھیں حضور کے دین کو تخت پر لائیں، بس کرے بڑی ہو گئی، ایویں بھی جا کے مر جانا ہے، اے تے میرے آقا مولا دا دین لے آؤ یار، بس کرو بڑی ہو گئی، گل سننی نہیں کسی دی، بند کر دیو 2018 تک۔ ہاں پھر اگو تو انہوں جڑی لذت آئے گی حضور کے دین کی، تو سے کہا بس آئے اسی تے غلط راہ ہی رہے، یارا کمال ہو گئی۔ میرے آقا مولا کا دین مبارک کیسا ہے؟ رومی سفیر آیا نا، حضرت عمر جدو صفحہ سدھیاں کیتیاں صحابہ دیاں تے رومی سفیر نے چیخ مار دیتی، عمر تو تے سانو مار دیتا ہوئے۔ فرمایا کیویں؟ انہاں کہا ایک قوم تے پانی پلانو تے لڑ پوندی سی، تو انہاں نو تیر دی طرح سدھیا کیویں کر دیتا؟ انج رویہ اپناؤ دین دے بارے کہ غیر لبرل پاکستان دے وچ جو دشمنان دین چیخ مارن، انج جناب شور پا دیتا ہو مولی خادم چپ کر کے تسی تے بیٹھے رہو، مولی خادم بھی آ گیا دیت گل سنو، اے کیوں ہے میری ویل چیئر نو دھکے دے ہو، اے کیڑی محبت ہوئی؟ تسی اتنا اپنے اندر کوئی اپنے نظام پیدا کرو۔ جناب سونا بھی پیا ہوئے تو انہوں ویک کے بٹوئے کٹنا محفلیں چو، یا موبائل چوریاں کرنا، اے کوئی گل ہے محفلیں کرنا، بس کرو۔ بعد بندہ رو رہے ہوندے جی میرا موبائل نکل گیا، وہ کیڑا کمینہ ہے کائنات دا، اس نے پتہ نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا لا یسرق السارق حین یسرق، فرمایا کہ جو آدمی چوری کرتا ہے، جب چوری کرتا ہے تو وہ اس وقت مسلمان نہیں ہوتا۔ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ سونا بھی کسی کا گر جائے، کہا یہ پڑا ہے آپ کا سونا، میں نے تو ٹیڑھی آنکھ سے بھی اس کو نہیں دیکھا، میں کھڑا اس لیے ہو گیا تھا کوئی اور نہ اٹھا لے، یہ لو سونا تمہارا۔ اپنے اندر یار کیا بندہ کس چوریاں کر کے اور محفلوں کے اندر جناب شور پڑا ہو کہ جناب یہ موبائل نکل گیا، میرا فلان نکل گیا، بس کرو۔ جڑا آدمی نپیا گیا نا اس مسئلے میرے سامنے آج، تو میں انہوں چھڑنا کوئی نہیں کدی زندگی، کوئی گل ہے جی کرنے والی، انسان ہے، بس کرو۔ چور کسی اور جا کے چوریاں کرو، ساڑیاں محفلیں نہ آیا کرو، اے نہ ہوئے تہاڈی وجہ تو اللہ دا عذاب آ جائے۔ شرابی شراب پینا چھڑ دے، میرے آقا نے فرمایا جب شرابی شراب پیتا ہے اس وقت مسلمان نہیں ہوتا۔ اس واسطے تسی کیڑے طرف چلے، بس کرو بڑی ہو گئی گل۔ ایک پرچی کی کیا حیثیت ہے جناب، ایک پرچی کی کیا حیثیت ہے؟ مڑ سانو اعلان کرنے پیندے جی پرچی دیو دین نو، تسی بلکہ سانو روکو۔ مولانا ہو چکیا، عزت آبرو بھی حضور واسطے حاضر، مال بھی حاضر، بچے بھی حاضر، اے گردن رکھی ہوئی یہ بھی رسول اللہ واسطے رکھی ہوئی، بس۔ توجہ جی توجہ، دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس۔ دل تے ہاتھ رکھ، سچ سچ دس، ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ نہیں اے تے پاکستان دا مطلب ہے، نہ چلے ہو مسلمان دا مطلب اگے آ رہا، اے تے پاکستان دا مطلب ہے۔ دل تے ہاتھ رکھ، مسلمان دا ہے مطلب ہے کہ جناب نویاں سوسائٹیاں جا کے گھر بنا لینے۔ اے علماء بیٹھے پوچھو، حضور نے ایک صحابی نے 2 منزلہ مکان بنایا تے حضور نے صرف ویکھیا تے سلام لینا ہے، 3 واری انہاں سلام کیتا، حضور نے انہوں نے سلام نہیں لیا۔ خلق عظیم دے مالکن مال، 3 واری حضور نے رخ انور ادھر پھیر لے، ادھر آئے ادھر پھیر لے، ادھر آئے۔ پھر انہاں کیا جی کی مسئلہ ہے؟ صحابہ نے پوچھو نا کہ حضور نے صرف تواڈے مکان دے بارے پوچھیا سی، حضور نے تے گل کوئی نہیں سی، کوئی گئے انہاں مکان گرا دیتا، زمین نال ہموار کر دیتا۔ میرے آقا دوبارہ گزرے اتھوں تے اتنا ہی پوچھا وہ مکان کدھر گیا؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے ڈھا دیتا۔ میرے آقا نے انہوں نے دوبارہ تعریف نہیں کی تھی کہ بہت اچھا کیتا ہے، ہاں میرے آقا نے کچھ بھی نہیں، یہ معنی ایسی کہ بڑھایا کیوں میں تو کیوں جی؟ ایک صحابی دے ہاتھے جو حضور سونے نے مندری لا کے سٹ دیتی تے بعد صحابہ نے لکھا تسی لے لو، بعد غور فرمایا نا واللہ لا خذو وقد ترہ رسول اللہ، فرمایا میں اس مندری نو کی کرنا ہے جنہوں حضور سٹ دیتا۔ آج حرام حلال کی ہر بات میں آپ اپنے نفس کو شامل کرتے ہیں، حضور کے پیچھے کس نے چلنا ہے؟ عبداللہ بن رواح تسی دسو رسول اللہ نے تو انو کی ویسی جب جنگ موتا جو تسی پیچھے رہ گئے حضور پاس جمعہ پڑھن واسطے، سنو جی کھل کے بات۔ آج لوگ اپنی مرضی سے دین بیان کرتے ہیں، اپنی مرضی سے تم محبت رسول کرتے ہو۔ جنگ موتا دی طرف روانہ کیتا عبداللہ بن رواح جمعہ پڑھن واسطے حضور پیچھے رہ گئے۔ جب میرے آقا نے جمعہ دا بعد ویکھیا نا تے صفوں میں موجود، فرمایا آپ نہیں گئے صبح؟ عرض کی تھی حضور میرے پاس تیز رفتار سواری تھی، یہی الفاظ ہیں۔ اور جمعہ کا دن تھا تو میں نے کہا مدینہ منورہ جمعہ کا دن ہے تو آپ کے پیچھے میں جمعہ پڑھ کر جاؤں۔ عبداللہ بن رواح کو سوال ہے دسو حضور نے تو انو کیا کیتا؟ فرمایا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں ختم نبوت پر حملہ کر کے وہ عمرہ کرنے کے لیے چلے جائیں گے،
محفل میلاد تو نواز شریف کے گھر بھی ہوئی ہے، محفل میلاد تو شہبازے نے بھی کروائی ہے، لیکن کس نبی کی محفل کروائی ہے؟ جس نبی کی ختم نبوت پر حملہ کیا، اس نبی کی محفل کروائی ہے، جس نبی کے محافظ کو تختہ دار پر لٹکایا، اس نبی کی محفل کروائی ہے، جس نبی پر درود پڑھنے پر پرچے کٹوائے، اس نبی کی محفل کروائی ہے، جس کے وارثوں کو فور شیڈول میں داخل کیا۔ ہاں محفل تو انہوں نے بھی کروائی ہے، جب دیکھا کہ قوم کا مزاج بدل گیا، اب یہ بات نہیں دیکھنی، انہوں نے کہا محفل اس وقت کروانی تھی نا جب ممتاز کو پھٹے لگوا رہا تھا، محفل کا وقت تو وہی تھا۔ عمر بن سعد جو ہے نا، وہ جب مختار ثقفی کے سپاہی پکڑنے کے لیے گئے، عمر بن سعد جو یزیدی فوج کا جرنیل تھا، تو اندر تسبیح پڑھ رہے سی نفل، تو دے سپاہیاں نے پوچھا باہر دا پتر آیا، انہیں کہا کتھے ہوئے؟ انہیں کہا اندر نفل پڑھ رہا، انہیں کہا جا کے کہے نفل اس دن پڑھتے سن جدے حسین دے مقابلے چاہیا، ہون نفلہ دا کی فائدہ ہے؟ ہاں جی، ہون نفلہ دا کوئی نہیں، دروگ کے اندروں لے آئے عمر بن سعد دے ٹکڑے ہوئے۔ ہاں نفل اس ویلے پڑھنے سن جدے تو امام علی مقام دے سامنے فوج لے کے آیا، اس دن وہ فوج چھڑ کے نفل نیتا، مزہ تا پھر سی۔ ساڑی قوم اتنی جہالت دی بری ہے جی، انہاں گھر محفل میلاد کی تھی، میں کہا محفل میلاد تے اس دن کرنی سی نا جدو رات دی تاریکی روزے دی حالت جاش کے رسول نو تختہ دار تے لٹکایا۔ محفل میلاد اب یہ باتیں نہیں چلیں گی۔ آپ عبداللہ بن رواحہ سے ہم پوچھتے ہیں جناب آپ بتائیں آپ کو حضور نے کیا فرمایا؟ کیا شاباش دی کہ جمعہ تھا اس لیے تو نے جمعہ آج میرے پیچھے پڑھا، مسجد نبوی شریف امام الانبیاء کی امامت میں جمعہ پڑھا، تو حضور نے ان کو کیا فرمایا جب اپنی مرضی سے نیکی کی؟ تو فرمایا عبداللہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم، فرمایا جنہوں نے میرے کہنے پر صبح صبح مدینہ چھوڑ دیا تھا اور وہ لشکر لے کر روانہ ہو گئے، اگر روئے زمین پر جو کچھ ہے نا تو وہ سارا بھی خرچ کرے نا تو تو ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اے علماء کم از کم حدیث تا بیان کرن نا جڑے انہوں نے ووٹ دین دین تے پھر کہنے میں عاشق رسول اپنے یار اے بھی توڑے کو بیان نہیں ہوندے، کم از کم سیدنا صدیق اکبر تو خطبہ تا بیان کرو۔ اب لبیک کے نعرے کو لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی ہے تو تم نے کم از کم یہ خطبے تو بیان کرو۔ ایوہ الناس، اے صدیق اکبر دا پہلا خطبہ، اے نہیں فرمایا میں مدینہ پاک کی گڑیاں پکیاں کروا دیاں گا۔ حضور میں تو نہیں پڑھیا کسی نے اس طرح دے خطبے دیتے، خود رسول اللہ دے غزوہ احد شریف دا خطبہ میں نو یاد ہے، تبوک دے میدان ہے جدو صبح آپ نے وہ خطبہ میں نو یاد ہے، ایک گل بھی ایسی کوئی نہیں جدی جو حضور نے کوئی دنیاوی گل فرمائی ہو۔ تو یہ غمران ہے کوئی صدیق اکبر پہلے خلیفہ بنے تو آپ نے فرمایا ایوہ الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الی حقہ انشاءاللہ تعالی والقوی فیکم ضعیف عندی حتی اخذ الحق منہ انشاءاللہ تعالی لا يدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمهم اللہ بالبلاء اطیعونی ما اطعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم قوموا الى صلاتکم یرحمکم اللہ۔ یہ ہے جی افضل الخلق بعد الرسل کا پہلا خطبہ، فرمایا لوگوں مجھے تمہارا حکمران بنا دیا گیا تو میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ فإن أحسنت فأعينوني، فرمایا یار چنگا کام کرنا میری مدد کرنا، وإن أسأت فقوموني، فرمایا جی میں غلط کام کرا میں نو سدھیاں کر دینا۔ انہاں دیتے چمچے کڑچے کہہ دینا مولوی ہماری لیڈر کے خلاف بات کر رہے ہیں، تمہارا باپ لگتا ہے لیڈر؟ جب صدیق اکبر فرمایا میں نو سدھیاں کر دینا، اور کائنات اچ کیڑا ہے جنہوں سدھے نہیں کیتے جا سکتا؟ کیوں جی؟ آگے کی فرمایا؟ فرمایا وَالضَّعِیفُ فِیکُم قَوِیٌّ عِندِی، فرمایا جڑا کمزور ہے نا میری رعایت میرے نزدیک طاقتور ہے، حتی ارجع الی حقہ انشاءاللہ، فرمایا میں او دا حق کو دے دروازے تک پہنچاواں گا۔ اور وَالْقَوِیُّ فِیکُم ضَعِیفٌ عِندِی، فرمایا جڑا میری رعایت کوئی سمجھدا ہے نا کہ میں کن ٹوٹاں، جی میں مسلمہ کن ٹوٹا سی جی، تے فرمایا کوئی سمجھدا نا میری رعایت کن ٹوٹا تے میں گھنڈا، تے انہوں پیغام پہنچا دینا صدیق اکبر دا کہ میرے نزدیک وہ جوں بھی نہیں بڑھتا، میں لمحہ پا دیا گا۔
تاجدار ختم نبوت. اے ہون سردی ہاتھ باہر کٹو, ہاتھ ہونی دا موقع ہے باہر کٹن دا. تاجدار ختم نبوت. آج حضور واسطے تسی ہاتھ چاہو, آج موقع ہے حضور واسطے ہاتھ چاہو. زبانہ کھولو. جدو تو آڑے ہاتھ شل ہو جان کے نا قبران ویچ چکے انجی لوگ چکے رہ دین کے کفن نار, اس دن آنا رسول اللہ نے انہیں اے ہاتھ آج انج چاہو کہ اس دن بغیر اختیار تو ایتھے چکے جان. اے آگے جنہ دے میں نعرے لاندہ رہے ہو, چکے ہاتھ سارے انج کر کے ہاتھ کے چکے, تھلے نہیں لانا. تاجدار ختم نبوت. اے ساڑھے سویڈن کالج دے منڈے طالب علم, جی سویڈش کالج دے, سویڈش کالج دے طالب علم جلے ہو تسی ہے, تو آنو تو پتہ لگنا ہے جتنے حضور نام دینا ہے. تسی جلے ہو, تو آنو دنیا آخرت تے پتہ لگ جانا ہے. تو آنو یہ جڑے تانے مل دیں مزد ہے نا تانے دے یہ کائنات ہے. تانے تے لوگ چوری دی بھی دے دینے, ہاں جی غریبی دی بھی دے دینے. جی حضور دے نام دے ملے تانا تے پھر دا لطف کتنا بڑا کائنات. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد سینے چو نکلے, اینج نہیں مرزیت ڈھانی. تسا حضرت قبلہ مفتی صاحب کو سنیا او زبان تے لفظ لے آنے ناوی زبانہ جلدیاں جو او بکیا جلے او دا جواب ہے زندہ باد دے نعرے نال دینا ہے. تاجدار ختم نبوت. ایتھے بھی مرزائیاں دے یار تے انہاں دے حامی جڑے تیار کر رہے ہیں کیسٹا جا کے, اور دسو اے مولی خادم اینج نعرے لوائے. تاجدار ختم نبوت. اے جڑے باہر بیٹھے ہو تو ہنو تو ہور لو تو پڑھا اسی تو بیچ چھت تھلے بیٹھے ہو, تو سا جی میں بیٹھے ہو زور لاؤ. تاجدار ختم نبوت. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ دی ضرب لاؤ مودی تے مودی دا یار ڈھوے. اور میں نو ہندو ہون بھی اس دن لڑ پائے فون کر کے کہنے تو کی چاندہ ہے تیری تو اگ لانا تقریرہ میں. وہ تو میں نو فون کی تا کہنے تو کی چاندہ ہے, تو کی چاندہ ہے. میں کہا میں چاندہ غزنوی پھر آوے. انہیں حضور جھٹ پٹ محمود غزنوی نو ماں بہنہ دی گاڑاں کٹ دیتی. دسو یار صدیاں گزر گئیاں, تقریباً 1000 سال گزرنے آیا. محمود غزنوی نو آج تک ہندوہ معاف نہیں کیتا. اور نواز شریف دا مودی نا کی رشتہ داری سی جڑا گھر لے گیا. بس اے سوال ہے چلے ہو تو انہوں سمجھ نہیں آئی غزنوی نو کیوں گاڑاں کٹ دیں آج بھی ہندو. تے نواز شریف دا براق کیویں بڑھیا ہوتی ماں نے کیا تسی دو میں براو ہو, ایک کیویں گل بڑھی یار دا جواب چاہی دا نا. اور تو انہوں کوئی سمجھ کوئی نہیں نواز تو انہوں کدھر لے جانا چاہتا. کو خدا دا خوف کرو. پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا, اور پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا, اور پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا. اور دیکھو دیکھو کون آیا. حضور کتنے خوش ہوندے ہونگے جدوں تسی کہندے ہو نا دین آیا, تو میرے آقا فرماندے ہونگے اچھا جس دین دی خاطر لوگا میں نو پتھر مارے, میری امت بار بار اس دین دا نام لے رہی. امیر حمزہ کتنے خوش ہونگے جدہ جگر کلیجہ میرا کٹیا گیا, تو آج حضور دی امت دین کر رہی. حضرت امام علی مقام کتنے خوش ہونگے, اور جس دین دی خاطر میں سر نیزے تے ٹنگوایا آج پھر امت کہندی دین. امام اعظم ابو حنیفہ کتنے خوش ہونگے کہ جس دین دی خاطر میں کوڑے جیلوں میں کھا دے, اور اس دین دا امام احمد بن حنبل کتنے خوش ہوندے ہونگے. کتنے فقیر ہے ساڑھے حضرت امام ربانی کتنے خوش ہونگے, محبوب سبحانی کتنے خوش ہونگے. دین دی گل کرو. اور دیکھو دیکھو کون آیا, محمد عربی دا دین آیا. بس اے گلہ کرنی نہ کسی دے لعنت بھیجنی تے نہ کسی دے خلاف مرد آباد دے نعرے لانے. جدو آوے اے چور انہاں وچوں کوئی چور تے ساڑھے جوان منڈے اپنی گلیاں وچ کھڑے ہون دیکھو دیکھو کون آیا. اے تے ہویا نا آستہ آستہ نعرہ, ہو سکتا ہے دینا وہ نس جائے. تے جدوں وڈا شیطان ہوا نو بجھان واسطے وڈا, تے جدوں نہ آوے نا پھر کبھی نہیں ووٹ لینے. اور آیا آیا دین آیا, آیا آیا دین آیا. زور لاؤ شابہ. آیا
دین آیا 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 او آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 او آیا آیا دین آیا 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 دین آیا کیڑا دین آیا جدے کمزور طاقتور تے طاقتور کمزور آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین کیڑا دین آیا اقبال کہندا شاہ مظفر دا گھوڑا بیمار ہو گیا جہاد کردہ سی حکیمہ نے کہا انہوں شراب پہ واؤ کہندے گھوڑا ٹھیک ہویا تو شاہ مظفر دے سامنے پھر گھوڑا لے آیا گیا بادشاہ سی اقبال کہندا اندر اخلاص عمل فرد فرید پادشاہ با مقام با یزید شاہ حق بھی دیگراں یکران خواست شرع تقوی از طریقے ما جداست اے ترا بخشد خدا قلب و نظر طاعت مرد مسلمان نگر اقبال کہندا ویکھو شاہ مظفر ہے سی تا بادشاہ لیکن تقوی اور طہارت غیرت ایمانی اور دینے وچ اور با یزید مستامی دا غلام سی کہنے لگا کیڈا شاہ پریزگار سی جدو گھوڑا سامنے آیا تو شاہ مظفر کیا میں اس گھوڑے دی کنڈوں تے سوار نہیں ہونا ہے دی ڈھڈ شراب چلی گئی کیوں جی جیڑے حکمران سا جی گھوڑے ہوتے سوار نہیں ہوندا شاہ مظفر اقبال کہندا اے ترا بخشت خدا قلب و نظر طاعت مرد مسلمان نگر اقبال کہندا میں دعا منگدا اللہ تینوں یہ جی سوچ تے فکر تے نگاہ دے ویکھو ایک مسلمان دی اطاعت اللہ رسول دے واسطے کس طرح دی اطاعت کیوں جی جیڑے یار پریڈ گراؤنڈ سامنے کپڑا رکھ کے شراب پیون تسی انہاں نوں ووٹ دینے میں اس دین دیاں گلاں کرنا جدے حکمران گھوڑے دی ڈھڈے شراب چلی جائے تو گھوڑے اتے بھی سوار نہیں ہوندے آیا آیا دین آیا 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 دین آیا زور لا کے اے ہاتھ چک کے سارے ہاں اے ہاتھ چکنے نا ہاتھ چکنے آیا آیا دین آیا 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 دین آیا دین آیا 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 دین کیڑا دین آیا جی حضرت فاروق اعظم اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ دعا سکے ٹکڑے کھا دیں حضرت عمر جدو ملک شام دی طرف گئے تے حضرت ابو درداء جڑے شام دے قاضی القضات سن میں وہ مسجد بھی دیکھی اندر حضور قلعے دی دیوار اتنی وڈی آپ گئے ہو تشریف لے گئے بس وہ پھر جنگ ہو گئی ورنہ تو جا لوگوں تو ضرور جانا چاہیے دس قلعے دی دیوار اتنی وڈی بھائی قلعے دے وچ مسجد ہے جی حضرت ابو درداء دیوار دے وچ دیوار دے اندر جی صرف دیوار دے وچ اور آپ دا مزار بھی اتھے میں باہر تب کئی مطلب منٹ میں باہر کھڑا رہا تے روندا رہا میں پوچھتا میں سوچا میں کہ حضرت خالد بن ولید میں تسی کیڑے پاسوں چڑھے ہونے اس قلعے ابو عبیدہ کیڑے پڑھو آئے ہونے تے حضرت شرحبیل کیڑے پاسوں آئے ہونے میں وہ دیوار ہی ویکھدا رہ گیا میں کہا جناب تسی کیا کیتا کھجوراں کھا کے ایک قوم تے میں کہا 20 قسم تے کھانے کھا کے گھروں نہیں ہلدی میں اس دین دیاں گلاں کرنا جس دین اتے صحابہ اتھے پھر رات رکے نا حضرت عمر انہاں کو تے فرمایا روٹی کھواؤ حضرت عمر انہاں کہا جی آ رہی کافی دیر ہوئی حضرت عمر ناراض ہوئے حضرت ابو درداء یار میں اتنا سفر کر کے روٹی کوئی نہیں لے آ رہا ہن سنو اگو کی کیا قاضی القضات نے انہاں کہا جناب کافی دیر ہوئے ٹکڑے جبے ہوئے نہ جو گڑے کوئی نہیں میں اس دین کی باتیں کرتا ہوں یہ نہیں کہ صحابہ کو ملتا کچھ نہیں تھا یہ باتیں دو سپر پاوراں فتح کیتیاں صحابہ نے میں اس دین دیاں گلاں کرنا لوٹ مار ہر طرف ہوئے تھے تسی چلے نا وہ ایک بار دین نو آزماؤ تے صحیح نا یار اے مفتی صاحب جیسے لوگ جدو موڑے دھوتیاں رکھ کے اسمبلی وچ آن گے نا کسی مسئلے ہوتے بلاواں گے جناب شرعی مسئلہ بیان کرو قاضی صاحب موڑے ہوتے دھوتی رکھ کے جدو اپنی کار وچ اترن گے نا ایم این اے دی سیٹ جت کے
توجہ توجہ تے میرے جے بندہ بھی ویل چیئر تو جدوں جائے گا نا وہاں تو پھر لگ پتے جان گے انہوں. ہاں جی پھر انہوں پتے لگڑ گے. ہاں جی میں تو سچی گل کر رہا ہوں. اس دن تین ٹرمپ ڈھے پینا. ٹرمپ دا جواب ہے نہیں کہ نواز نو دوبارہ ووٹ دیو. ٹرمپ دا جواب ہے محمد عربی دا دین تک تو تے لے آؤ. ہاں جی ٹرمپ دی. ہاں جی توجہ ٹرمپ دا مولانا انج کر تاجدار ختم نبوت. سینے کھول کے حضور دی گل کرو. ہاں جی توجہ توجہ میں توجہ توجہ یار حضور اپنے گھر بندہ کسی مخالف نو نہیں وڑن دیندا. دسو یار اتنے مرزائیاں نو بڑے بڑے عہدے دے کے مسجداں دے سپیکر کنے لوائے. ہاں درود و سلام تے پرچے کنے کٹوائے. تو انہوں سمجھ نہیں اس گل دی. کمال ہو گئی. لوگ لکھا جانا اس واسطے دیتیاں سن کہ پاکستان بنن تو بعد ختم نبوت تے حملے ہو جان گے. پھر منن کے بھی نہیں جی انہوں نے کہن جان گے چورو اور کنے چوری کی تھی ڈاکہ ماریا. بجائے اس دے کہ انہوں نے گل سنن انہوں نے 8 لاشاں ہاتھ تما دین گے. 12,000 شل انہوں نے مار دین گے. تو انہوں کو سمجھ آئے اس تو بعد بھی اگر کسی نے حضور دے دین نہیں سمجھ آیا تو پھر وہ اپنے ایمان دی ذرا دوبارہ جائزہ لیا کرے. چلے ایمان تو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور پھر بعد میں کچھ نہیں ہوگا. آج لے ان کی پناہ. اے مفتی صاحب قبلہ جلوہ فرماون پیر صاحب باقی علماء مشایخ شاہ جی بیٹھے پیر نصر اللہ قادری صاحب ساری پوچھو انہاں کولوں میرے آقا فرماندے ہیں قیامت والے دن میں اپنی امت دی خاطر رو پاواں گا. اے گل کوئی رہ جاندی اس تو بعد کہ بندہ کوئی اور چون چڑھان کرے. یہ دن پیو بھی ویکھ کے نس پوے گا ماں ویکھ کے نس پوے گی بھائی میرے کو کوئی نیکی. حضور فرماندے ہیں میں رو پاواں گا. پھر اعلیٰ حضرت بریلوی اتھے بولے فرمایا اے دل نکل جانے کی جا ہے وہ کن آنکھوں سے دریا بہاتے جائیں گے. پیش حق ہیں جی نکل جانے کی جا ہے. فرمایا دلہ تو کرتوت کیوں کیتے ہوئے ما زاغ البصر وما طغى. آج وہ آنکھیں تیرے لیے رو پڑی ہے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے اور آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے. خدا نے وہ وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے. یار انہاں دے بارے ایسی روزانہ تو انہوں تبلیغ کرنی پڑی تھا. ختم نبوت دیاں گلاں کانا کون تھا تو کانا تو حضور کی بات کرو. سمجھ آئی بات بند کر دو. سننی ہی نہیں کائنات کسی دی گل. کوئی گل کرے انہیں کہو میں نے دسو جی انس بن مالک میں آگے پڑھیا نا تو مفتی صاحب نے جھوم کے تے جھوم تو مراد ہے کہ آپ کرنٹ پیدا ہویا کہ وَشَدَّ مِن صَاغَبِ نَحْشَاهَا وَتَوَا تَحْتَ الْحِجَارَةِ قَشْحًا مُتْرَفَلْ. انس بن مالک کہنے ما مسست خزن ولا حریرن ولا شیئن کان علین من کف رسول اللہ. حضور کا جسم مبارک اتنا حساس اتنا نرم اتنا ملائم اتنا خوبصورت. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نہ کوئی ریشم ایسا دیکھا نہ کوئی اور کائنات کا باریک خوبصورت کپڑا نرم ملائم کپڑا دیکھا جو حضور کی ہتھیلی سے بڑھ کر نرم. تو حضور نے اس اپنے جسم مبارک امام بوسیری کیا ہوئے آپ نے اس اپنی آنتڑیاں تے اپنے پیٹ مبارک ہوتے حضور پتھر بدیا. ہاں جی اے گل تے ہاں وشد من صغب نحشاها وتوا تحت الحجارة قشم مترف الادمی. میں اس پیٹ مبارک ہوتے آپ نے پتھر بدیا تے آج دین دی خاطر تو ایک پرچی دین واسطے 1000 واری سوچدا جے قیامت نو حضور نے جد تو حوض کوثر تے گیا تے میرے آقا فرمان کے نہ ذرا سوچ لے حوض کوثر تے تو آنا سی. آج سوچنا آج کدھر ادھر جان آج سوچنا والی گل ہے حضور دے بارے. ایتھے تے انے واہ بات ہے ایویں صحابہ نے نہیں کیا حضور حکم تے دیو گھوڑے سمندر وچ بھی پا دیں گے. زور لاؤ کہیں نہیں ہاتھ ہوتے چک کے کرنا. آج اس تو پہلے کہ ہاتھے چپ ہو جان آج حضور دے بارے چکو ہاتھ. توجہ جی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے در منگ ملنگ بے ننگ شودے صاحب درد حال ہو روندے ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے غرقال مکال ہو روندے سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کتال ہو کیوں جی اے جڑے منڈے ساڑھنا ہوتے فیض آباد گئے کہندے جی نیند ہی نہیں آندی گھر فیض آباد ہی خوابت پھردا رہندا عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جان دائی ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی کوئی لکھ تھی ایک پچھان دائی ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرہ دین اسلام ایمان دائی کیوں کمال کر زلف تے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکنا کی میں نو کہنے لگے اتنی دور آ گئے جیسے حق پروڈکشن ایتھے تک آ گئے ایف سی والے پولیس والے آ گئے میں نو کہنے لگے کیوں جی حضور ایتھے آ گئے کہنے لگے ہوتے آ گئے تو میں کہا پھر دو ہی گلان یا شہادت یا گرفتاری زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکنا کی پھر پھڑکنا رہا مطلب کیوں ہے زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پیر صاحب ساری رات بیٹھے رہے سب تو زیادہ انہیں ڈیوٹی دیتی سب تو زیادہ میرے تو بھی زیادہ انہیں ڈیوٹی دیتی جیڑا آیا انہوں نے نہیں محسوس کرا کرسی انہوں دے دیتی تھلے بہ گئے زمین تے بہ گئے سویر نمازہ بھی انہوں دی ڈیوٹی سی سٹیج تے بھی انہوں دی ڈیوٹی انہاں ایک دن بیٹا انہاں دے قید سنے تھے میں نے ایک دن بھی انہاں نہیں کیا کہ وہ بچے دا کی بنے گا نا انہاں تذکرہ ہی نہیں کیتا کدی اتنے 21 دن گزر گئے تے نہ انہاں کدی کہاں تے نہ سوندے کے انسان پلنگ بچے ہوئے سن نہ اور سوندے کے انسان وہ گڈی چاپڑی جناب سوندے سن باقی تے خیمے سوندے سن گڈی ٹیک لا کے سیٹر نال ستے رہے زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں وے کے تھڑکنا کی یہ پہلے سوچنا چاہیے فیض آباد جانا ہے کہ نہیں جانا نہیں ہون حضور دا دین تخت جانا ہے ہون کیوں جانا ہے بھائی کمال ہو گئی روز روز فیض آباد ایک کواری ہو نا کہ روز روز تھوڑا ہون دین آنا ہے تخت تے ہون تسی ایم این نے بن کے جانا ہے چلے ہو تھے ہون حضور دا دین آنا ہے اس دن جدو ساڑھے ایم این نے جان کے اس دن اسی بھی نال جناب کہاں گے دین آیا بس توجہ بھائی توجہ گل سن زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویک کے تھڑکنا کی جنہ پھا فراق دا گل پایا دس انہوں جانیاں جھڑکنا کی لگی جاگ تاں کنی دی آس ہوئی کچے دودنو عالمہ رڑکنا کی توجہ اس واسطے ساڑھی تاریخ لبیک یا رسول اللہ دے نال جڑا بندہ تبصرے کردہ ہے نا توجہ جی بیٹھ جاؤ بس میں توڑے نال گل اتنی بات کرنی میں لمبی تھوڑی نہیں کرنی میں حضرت دا حکم سی تے میں آ گیا لیکن ان اپنے تبصرے بند کر دیو کہیں جی وہ پیسے لے دس اور میں کہا جلیو پیسے تو میں حضرت کو کہاں تے اتنے پیسے نہ میں نو دے دینے اے شاہ جی بیٹھے اتنے پیسے تو مولانا نصر اللہ صاحب دے دینے اتنے تو انہوں نے دے دینے سکھی کی آڑے اور سید توقیر الحسنین صاحبان میاں والی انہوں نے میں گیا تے انہوں نے محل تے انہوں نے گڑیاں تے لینڈ کروزراں تے انہوں نے باغیچے تے انہوں نے فارم او ارباں دے میں آکھو ایسے پیر صاحب نو اسی کہاں گے تے اتنے کی چلے ہو کوئی بندہ توک دی گل تے کردہ 21 کروڑ
جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھے کہ ہم تیری دیوار کی طرف۔ کوئی کسی بندے تے الزام لان تو پہلے سوچنا دا سی بھائی وہ دے سیز دا الزام بھی بڑھدا کہ نہیں بڑھدا۔ جل نا اے نہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغت ولا بالقصیر المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القتت ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب ادعج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والقتت اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلع كانما ينحط من سبب واذا التفت معه بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة والينهم عريقة واكرمهم عشيرا من رأوا بداهة هابا ومن خالته معرفة حبا يقول نائته لم أر قبله ولا بعده مثله۔ کوئی سمجھ آئی گل؟ ہاں جی اے گل ہے جیڑی گل کرنے والی کہندے مولی خادم گالیاں دیتا ہے ہاں جی پوری تقریر میری ساری زندگی قرآن حافظ پکا سبق بھی میں حدیث انہوں سنا رہا ہوں تے مینوں اقبال بھی یاد ہو تھوڑا بہت ہے تے اعلیٰ حضرت بھی ہیں تے عربی شعر بھی مینوں یاد ہیں قصیدہ بردہ بھی پورا یاد ہے میں بیٹھے گڈی جناب چلدے پڑھ لینا تے دسو یار جڑی گالیاں دیتا ہے کوئی گل ہے پیڑا اور تے پھکیاں اور اینج نہیں آج پیڑا ہور تے چیکاں ہور مفتی صاحب فرما رہے ہیں نیوی نال بھائی پیڑا ہور تے چیکاں ہور گالے کرنے والی میں تے پڑھنا عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتئی ان یصف لی منها تعلق بی فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجو تلال القمر لیلت البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامت رجل الشعر ان فرقت حقیقت فرقها وإلا فلا يجاوز شعر شحمت اذنه اذ هو وفره ازهر اللون واسع الجبين ازج الحواجب سوابغ من غير قرن بينهما عرق يدر الغضب واقنى العرنين له نور يحسبه من لم يتعمل وشم كس اللحية صال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كأن عنق وجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشهر الذراعين والمنكبين وعلى الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء إذا زال قلا يخطو تكيفا ويمشي هونا زري المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدأ من لقي السلام یا
رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. یہ ترجمہ ہوں پیر میرے علی شاہ صاحب. الطیف سرا من طلعته والشذو بدا من وفرته فسکرت ہونا من نظرته. نینا دیاں فوجاں جت چڑیاں دو ابرو کا اس مثال دسن جت نوکے میں یاد تیر چھٹن. لباں سرخا کھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں. اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں. سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں. یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں. دسے صورت را بے صورت دا توبہ را کی این حقیقت دا پر کم نہیں بے سہجت دا کوئی ورلیاں موتی لے تریاں. یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت. اے شاہ حسین بزم والے سوسائٹی والے ہاں جی اے جڑے جتنے تسا سارا کچھ کیتا ہے مقصد کے میں بھی ادھی راتی آیا قصور تو نسدہ نسدہ آیا ایک پروگرام بھی چھوڑیا تے تواڑے کول میں آ گیا اج ایک جگہ جا کے روٹی بھی کھاڑی جی تے پھر سویرے جا کے جمعہ بھی پڑھانا ہے تے پھر جمعہ نو ہزاراں بندے نو مطلب بعد میں نو ملن واسطے بھی جناب او جی میں بڑا دوروں آیا او جی میں اتھوں آیا او جی میں ملتانوں آیا او جی میں سندھ تو آیا او باویں عشاء ہو جائے ملدے ہاں جی جمعہ روٹی بھی میں جمعہ دی جڑا او عشاء تو بعد جا کے کھانا صرف نماز پڑھن دا لوگ ٹائم دیں او جی تسی بادشاہ ملے ہی نہیں سانو اسی انہاں دے ناز اٹھاندے بھکھے بیٹھے رہندے. اے 2 دن پہلے میں سویرے اذان عشاء دی روٹی اذان ویلے کھادی بندے ہی نہیں مکے کہندی او آ گئے او آ گئے او آ گئے. میں آکھا میں روٹی کہندے نہیں جی وہ تو بڑی جلدی انہاں نو او جلدی کردے سویر اذان دا ٹائم. میں اس ویلے پھر بازاروں گھر میں فون کیتا تو انہیں اٹھا چکیا کسی نہیں میں انہوں نے کہا روٹی تتی تتی ایک لائے بازاروں حضور ہوتے ہوتے میں شاید پایا روٹی ہوتے تے 4 نوالے کھا کے دے بس. ہوں اے ساڑا حال تسی کر دے ہو مڑ کے پھر بھی گلا ہے کہ مولوی جڑے بڑے بیکار ہوں دے وہ چیکاں جڑی آپ نے فرمائیاں نہ سی حقیقت چیکاں ہے وے وہ کہندے نے ایک ٹھیٹھ مولوی ملا پورا جڑا انگلش بولدا ہی نہیں بولے تے غلط بولدا یا بول کے تے مذاق کردہ ہو 10 دا مطلب کے وے وہ ٹھیٹھ مولوی کے وے فیض آباد جا کے لمحہ پا دیتا 1400 سال بعد نہ مولویاں پھر بھی وہ پاور ہے اصل دا دو پیڑا ہور تے چیکاں ہور اے وے وہ چیکاں تاں پہ رہی ہیں ایک مولوی کے وے کا وہ بھی جڑا چل بھی نہیں سکتا اے گل ہے اے جڑی گل ہے نا بڑی ڈاڈی ہے تے تساں جڑی میں نہ کتھوں آئے جناب سکھی کی منڈی تو آئے بیٹھے بڑے بڑے دوروں سرگودے تو کتھوں نہ کتھوں آئے حضرت صاحب وہ تو نوشہرہ ورقہ تو آئے بیٹھے بڑے بڑے علماء نیچے بھی بیٹھ میں ویکھ رہا ہوں اساتذہ بیٹھے حافظ قاری علماء سارے بیٹھے اے ساری محنت دا مطلب کے وے اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد کھریاں صوفہ یوتی کا داست ساں فتردہ تھی پوری آس اساں لجپال کرے سی پاس اساں وشفت و شفا صحیح پڑیا لاہو مخت و مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالیا لاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں انہ سکھ دیاں تے کرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہ بردیاں مفت وکان دیاں تے شالاوت بھی آمن او گھڑیاں پیر میرے علی شاہ صاحب بھی کہہ سکتے ہیں یا اے نہ جنہوں زیارتہ ہوں دیا ہاں جی شالاوت بھی آمن او گھڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا لکھیا پڑھیا سب بلا رہی زیارت ہوئے تو پھر اینج ہوندہ پھر تحقیقہ مک جانیاں کیوں جی مولانا غلام محمد گھوٹوی کہندے ہیں میں ہوتے باولپور گلی بھی جو جا رہے تھے ایک مجذوب لیٹے کہنے لگا پیر صاحب انہوں نے نہیں سن ملاقات فرمان دے پیر میرے علی شاہ صاحب بالکل انہوں نے کہا سناؤ اٹھ بیٹھا میں نے وے کے انہوں نے کہا سناؤ توڑے پیر دا کی حال ہے انہوں نے کہا جی بیمارن مولانا غلام محمد گھوٹوی فرمان دے مجذوب کہندا بیمار شمار کوئی نہیں مکر کر دیں انہوں نے کہا جی جاڑ دے ہو تسی میرے پیرن ایو جی حرکت تک تسی انہوں نے کہا گل انجے پیر میرے علی شاہ صاحب دا جڑا سایہ وہ مک گیا ہاں جی وہ سایہ مک گیا وہ باہر نہیں نکل دے مطلب قوم فتنے مبتلا نہ ہو
لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی. ہاں اس تو بعد بندہ پھر کدھر عہدے دراں تے نہیں جاندا نہ چونکے چناچے کردا, پھر سایہ بھی بندے دا مک جاندا, فنا پھر رسول ہو جاندا زیارت تو بعد. لکھیا پڑھیا سب بھلا رہی, ایک نام سجن دا گا رہی, رگ رگ تے لولو ساہاں نال, دل لگیا بے پرواہ نال, جتھے دم مرن دی نہیں مجال. کیوں جی جنہوں نے حضور خود فرمان تو میرا پتر ہے تے کم کر, او کہندے ہیں جتھے دم مرن دی نہیں مجال. تے میرے جائے ایک ان پڑھ مولوی پڑھ کے تو بعد حضور دے بارے گل کرے گا, وہ تو بڑھے گا کی قیامت میں. جدوں بھی گل ہوئے سر جھکا دیو, حضور کی بات بس 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 جی حضور کی بات, او بس جی بس حضور نے فرمایا گل مک گئی جناب, او میرے آقا دی شان ہے, او جی اور کوئی گل سناؤ. یہ کون ہوتے ہیں, یہ کوئی علم ہے؟ دو لفظ پڑھن تو بعد حضور دے بارے بندہ گل کر دے وے, نا 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 نا. آدم تھی تا عیسیٰ مسیح, اتے نفسی بلے سی ہر نبی, اتے آنکھ سی ہکا امتی احمد نبی صاحب کمال, دل لگیا بے پرواہ نال, جتھے دم مرن دی کیتی بھج کے وان کباب ہوئے, پیتے بعد شراب خراب ہوئے, سرشارت بے تاب ہوئے, انہا خونیا مست نگاہاں نال, کیتی وچ غما غلطان ہوئے, اندر یاد سجڑ مستان ہوئے, حیرانت بہوں پریشان ہوئے, انہا پیچیاں ظلف سیاہاں نال, دل لگیا بے پرواہ نال, میرے علی تو کون بچارا, اور نپٹ لاشات او گنہارا, اور سر تے چاکے تو اے باندہ بھارا, لامی پری تو شانال. لو جی حضور نال پیار کرنا ہے تے اننے واہ پیار کرنا ہے. تو آنو بھی سارے بزم والے نو سارے نو لکھا سلام. تسی ایستا جڑا رات تسی تشریف لے آئے ہو تے تواڈے چہرے مزید چمک اٹھے, ہاں, اور انشاءاللہ قبر حشر وچ بھی انجی اسی چمک دے رہنا ہے. حضور دا دین ان تختوں تے لیانا ہے. آیا آیا دین